اگر آپ حضرت زہرا کے گھر پہ جا کے دھمکی دے رہے ہیں کہ آگ لگا دیں گے، آپ کہیں نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو وہ بیچارے ابو جہل و ابو لہب کے کیا قصور ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی شہادت ایک ایسی شہادت ہے اور ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو بہت سارے لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے۔ یہ شہادت معمولی شہادت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کے وجود کے ٹکڑے کی شہادت ہے۔ آپ اسے بدعت الرسول کی شہادت مان لیں، اور یقیناً بدعت الرسول کی شہادت۔ حضرت زہرا کے گھر پہ حملہ ہوا ہے اور یا دھمکی دی ہے۔ اہل سنت تو آج تو کوشش کرتے ہیں کہ دھمکی کا بھی انکار کریں، لیکن اگر اہل سنت کے ایک بہت بڑے علامہ، بہت بڑے عالم کہ جو اللہ کے آیات میں سے، نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے وہ اہل سنت عالم، اگر انہوں نے مان لیا ہو پھر کیا کریں گے؟ کہ جناب عمر نے جا کے دھمکی دی ہے کہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے، وہ عالم کہ جو آپ کے ہاں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ دیکھ لیں یہ آپ کے تحفہ اثنا عشریہ، یہ تحفہ اثنا عشریہ مشہور کتاب ہے، اور یہ کتاب ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں صفحہ نمبر 370 پہ وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ چونکہ اصل فارسی میں لکھی گئی اس لیے میں نے فارسی کے اسکین اٹھائے ہیں۔ چنانچہ در کتاب ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، یہ جو کتاب ہے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، ہزاران دلائل را از کتاب و سنت و اجماع امت و اقوال اطرت به تقریب وثوقی کے پھیرائیے گوش دانشمندان روزگار و سرمایہ جمعیت خواطر متبحران ان اسرار است درج۔ اس کتاب میں جو کچھ لے کے آئے ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی، شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب ہے ازالۃ الخفا عن خلافت، اس میں ہزاروں دلائل ہیں کتاب سے، قرآن سے، سنت رسول سے، اجماع سے، فلاں و فلاں۔ ومصنف ان کتاب مستطاب، اس کا جو مصنف ہیں کہ در شہر دہلی کوہنے سکونت داشت، کہ جو دہلی میں رہتے تھے یعنی شاہ ولی اللہ، آیتی از آیات الہی، اللہ کی آیات میں سے، نشانیوں میں سے ایک نشانی، و معجزے از معجزات نبوی توان کو، نبی کریم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ یہ خود شاہ ولی اللہ دہلوی اللہ کی آیات میں سے ایک آیت، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اور نبی کریم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ۔ اور کتاب کیا ہے؟ کتاب میں دلائل موجود ہیں قرآن و سنت و اجماع امت سے۔ چلتے ہیں اس کتاب کی طرف کہ اس کتاب میں حضرت زہرا کے گھر پر دھمکی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ اچھی طرح آپ سے میں توجہ چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں خود یہ کتاب کے جو قرآن اور سنت اور اجماع امت سے اس میں دلائل موجود ہیں، اور اس کا مصنف اللہ کے نشانی میں سے نشانی، نبی کریم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ اب اس کتاب میں ہم دیکھتے ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب میں ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، جلد سوم، تیسری جلد پر، یہ محدث ہند شاہ ولی اللہ دہلوی، تاسیس جمال الدین ہروی، انہوں نے صفحہ نمبر 72 پہ کیا کہا ہے دیکھ لیں۔ چونکہ یہ کتاب بھی اصل میں فارسی میں لکھی گئی ہے، ازالۃ الخفا بھی، تو اس لیے میں یہ بھی آپ کو جو پیش کروں فارسی عبارت ہی پیش کروں کہ خود مصنف کی عبارت ہے۔ در ہمین ایام، یعنی جب جناب ابوبکر کی بیعت ہوئی، اور ان ایام میں مشکل دیگر کہ فوق جمیع مشکلات توان شمرد، ایک اور مشکل کہ کہتے ہیں کہ تمام کے تمام مشکلوں سے زیادہ سخت بڑی مشکل ہے، وہ کہتے ہیں سامنے آئی۔ وہ مشکل کیا ہے؟ وہاں ان بود کہ زبیر و جمع از بنی ہاشم در خانه حضرت فاطمہ جمع شده در باب نقض خلاف، کہ زبیر اور بنی ہاشم کے افراد فاطمہ الزہرا کے گھر میں جمع ہوئے تھے، کیوں؟ باب نقض خلافت، یعنی خلافت کو نقض کرنے کے لیے، ابوبکر کی خلافت کو توڑنے کے لیے، مشورت ہا بیکار می بردن، کہ ہم ابوبکر کی خلافت کو کیسے ختم کر دیں، آپس میں کہتے ہیں مشورت کرتے تھے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ حضرت شیخین آن را بتدبیری که بایستی بر هم زدن و تدارک ملالی که بر مزاج حضرت مرتضی عارض شده بود به حسن ملاطفت۔ سب عجیب ہے یار، یہ یہاں پہ یعنی کہتے ہیں کہ شیخین نے ایک ایسی تدبیر کے ساتھ ان لوگوں کو بہم زدن، یعنی برہم زدن یعنی ختم کیا، یعنی ان کا جو بیٹھنا تھا، یہ بیٹھنا ان کا ختم ہوا اور ان کو ناکام بنایا۔ روات این قصے ہر یکی چیزی را حفظ کرد و چیزی ترک نمود۔ اس قصے کے جو راوی ہیں کہتے ہیں کچھ انہوں نے بیان کیا ہے، کچھ بیان نہیں کیا ہے۔ در اینجا چند روایت بنویسیم تا قضیه منقح گردد۔
کچھ روایات کہتے ہیں میں یہاں پہ نقل کرتا ہوں تاکہ بالکل مسئلہ واضح ہو جائے. عن زید بن اسلم عن ابیہ اسلم. زید بن اسلم نے روایت کی کس سے؟ اپنے والد اسلم سے، کہ جب ابوبکر کی بیعت ہوئی فلاں و فلاں، کہ جو روایت ہم نے آپ کے سامنے پچھلے کلپ میں بھی بیان کی ہے کہ یہ وہ روایت ہے جن کے بارے میں اہل سنت کہتے ہیں مرسل ہے، لیکن مرسل نہیں ہے، بالکل متصل روایت ہے. اور خود کہتے ہیں کہ اخرجہ ابن ابی شیبہ نے اسے نقل کیا ہے. یہاں بھی بیان کیا گیا ہے کہ جناب عمر نے جا کے حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر پر دھمکی دی ہے کہ اگر یہ لوگ ایسی طرح بیٹھے رہیں آپ کے گھر میں ہمارے خلاف تو ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. اب یہ خود شاہ ولی اللہ مانتے ہیں. اب دیکھیں وہ خود کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ پیش آیا تھا اور اس مسئلے کو بہت ہی تدبیر کے ساتھ جناب ابوبکر عمر نے اس سے خود کو نمٹایا. اب یہ ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء کی وہ تیسری جلد تھی، چوتھی جلد پہ آپ دیکھیں یہاں پہ اسی شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب کی صفحہ نمبر 98 پہ وہی روایت نقل کرتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر عن اسلم باسناد صحیح علی شرط شیخین، ایک ایسی سند کے جو شیخین کی شرط پر صحیح ہے، جو بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح ہے. یہی کہ جناب عمر نے کہا وَإِمُ اللَّهِ مَا ذَاكَ بِمَانِعٍ أَنْ يَجْتَمِعَ هَؤُلَاءِ النَّفَرَ عِنْدَكَ إِنْ أَمَرْتُهُمْ أَنْ يُحَرَّقَ عَلَيْهِمُ الْبَيْتِ، کہ میں ان کو حکم دوں کہ تمہارا گھر جلا دیں اے فاطمہ. یہ آپ کے شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب نے اپنی اس کتاب میں واضح طور پر مانا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر دھمکی دینے کے لیے یہ لوگ آئے تھے اور کہتے ہیں ہم آگ لگا دیں گے. یہ کون سی تدبیر تھی؟ کہتے ہیں کہ بڑی ٹائٹ تدبیر کر کے اس واقعے سے جو ہے نا وہ جان چھڑا لی انہوں نے، مشورت سے جو ان کی خلافت کو رد کرنا چاہے. بس دیکھیں شاہ ولی اللہ کے نزدیک ہم جو کچھ ابھی تک ہم نے پیش کیا عبارت اسے آپ کچھ نتیجے لے سکتے ہیں. جناب ابوبکر کی خلافت کو رد کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے حضرت زہرا کے گھر پر مشورت کرتے تھے زبیر اور بنی ہاشم یعنی مولا علی اور دیگر. شاہ ولی اللہ کے بقول یہ ایک بڑی مشکل پیش آئی ابوبکر عمر کی خلافت کو، اور تمام مشکلات میں سب سے بڑی مشکل یہی شاہ ولی اللہ کے بقول کہ ایک تدبیر کر کے جناب ابوبکر عمر نے اس سے خود کو چھڑا لیا، جان بچا لی، اس مشکل سے نمٹ گئے. پھر شاہ ولی اللہ خود مانتے ہیں کہ یہ روایت جو اسلم سے ہے یہ صحیح علی شرط شیخین ہے، یہ شیخین کی شرط پہ ٹھیک ہے. یہ 3 مقدمات آپ نے رکھ لیے. اب نتیجہ لے لیتے ہیں. اہل سنت کے ہاں نبی کریم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، شاہ ولی اللہ دہلوی مانتے ہیں کہ حضرت زہرا کے گھر پر جا کر ان لوگوں نے دھمکی دی ہے. وہ مانتے ہیں کہ مولا علی، زبیر، دیگر بنی ہاشم جناب ابوبکر کی خلافت کو نقض کرنا چاہتے تھے، رد کرنا چاہتے تھے، رد کرنے کی یہ مشورت کرتے تھے کہ اس کو ہم کیسے رد کریں. اور ایک بڑی مشکل کہ کہتے ہیں کہ بڑی یہ حسن ملاطفت کے ساتھ کہتے ہیں ابوبکر عمر نے خود کو نمٹایا. یہ ملاطفت ہے کہ آپ جا کے ان کو دھمکی دیں کہ ہم تمہارا گھر جلا دیں گے. یہ ملاطفت ہے، اس کو ہم ملاطفت کہتے ہیں. یہ اگر ملاطفت ہیں پھر تو ابو لہب و دیگر جو افراد ہیں، ابو جہل کے خلاف کیوں بولا؟ اگر آپ حضرت زہرا کے گھر پہ جا کے دھمکی دے رہے ہیں کہ آگ لگا دیں گے، آپ کہیں نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو وہ بیچارے ابو جہل اور ابو لہب کے کیا قصور ہے؟ کہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اجتہادی غلطی ہوئی ہے، مان لے، کیا مسئلہ ہے؟ ویسے بھی ہر کسی کو آپ اجتہادی غلطی کے دیکھیں جو ہے نا وہ مان تو رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اہل سنت پر. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ان سوالات کے جوابات دیں کہ یہاں پہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی اور نبی کریم کے معجزوں میں سے معجزہ وہ یہاں پہ باطل راستے پہ چل پڑا تھا یا نہ اس نے یہ کہہ کر آپ لوگوں کے ہاتھ مزید باندھ لیے کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے، اب آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اسے پہ اکتفا کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.